السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا پروگرام یقیناً آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اویئرنیس، آپ کی سہولت کے لیے بہت بڑا ایک میسیج آپ تک ایک شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6 پارے میں ارشاد فرمائی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کو تعاون کرو اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کو تعاون نہ کریں۔ سپورٹ کرنے کا طریقہ ایک دوسرے کے لیے ایک سہولت کار بننا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کو اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کرنا انسانیت کا بہت بڑا ایک سبق اور درس ہے۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ان والدین کی پریشانیوں کا حل ہے جو اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ میری مراد کہ جن کے گھروں میں ایک یا ایک سے زائد بیٹیاں اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اپنی تعلیم و تربیت سے فارغ ہو چکی ہیں، لیکن آج وہ ان کے مستقبل کے لیے کسی ایسے گھرانے کا تعین کرنا چاہتی ہیں، کسی ایسی شخصیت کا جو ہے وہ تعین کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں ان کی بیٹی اپنے مستقبل کو اچھے انداز میں خوشحالی میں گزار سکے۔ آج بہت سارے والدین پریشان ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ان کو اگر بیٹا اچھا ملتا ہے تو بیٹی اچھی نہیں، اگر بیٹی اچھی ملتی ہے تو بیٹے کے مسائل، یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن آج بعض دفعہ دونوں طرف سے یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیٹی اور بیٹے کی تعلیم کے نام پر، اچھا مستقبل کے نام پر بیٹی کو گھر میں ہی بوڑھا ہونے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، اس کی جوانی کے ایام کو اپنی ہی دہلیز پر گزارنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ رسم و رواج، برادری اور دیگر مسائل کے نام پر ان بچیوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ ظلم اور ستم کیا جاتا ہے۔ میری مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، یا معاشر الشباب، کہ نوجوانوں کی جماعت، میں تمہیں اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہوں کہ تم کیا کرو کہ جب اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جاؤ، فَلْيَتَزَوَّجْ، پس ان کا نکاح کر لو، ان کا نکاح کر دیا کرو۔ فَإِنَّهُ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ، نکاح کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی نظر جھک جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس وسائل نہیں، کوئی پرابلم آ گئی تو فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ روزہ رکھے، روزہ جو ہے اس کے اندر تقوی پیدا کرے گا۔ آئیے آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ایک ایسی شخصیت جو بظاہر تو ایک ٹیچر ہیں، بظاہر ایک تعلیم سے وابستہ ہیں، لیکن ٹیچر جو ہوتا ہے وہ قوم کا معمار ہوتا ہے، قوم کے بچوں کے روشن کو مستقبل کرنے میں دن رات اس کی تعلیم اور تربیت میں اس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، وہ ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ آج وہ ایسا ایک روحانی باپ جس نے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اپنی جوانی کے ایام ان کے نام کیے، آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد محترم مشتاق احمد سلہریہ، جو ایک گورنمنٹ ٹیچر ہائی اسکول کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج وہ ٹیچنگ کے ساتھ، تعلیم اور تربیت کے ساتھ بندھن واٹس اپ رشتہ گروپ کے نام سے جو وہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے ایک سہولت کار بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو آپس میں ملانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئیے کچھ چیزیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کب، کیوں اور کیسے اس کا جو ہے وہ انتخاب کیا۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ آپ نے کب اس کام کو سٹارٹ کیا اور کیوں اس چیز کا آپ نے انتخاب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے میں نے واٹس اپ رشتہ گروپ جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ جو رشتوں کے لیے پریشان والدین ہیں، جن کی اولاد جوان ہے، جن کے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے کہ وہ باعزت طریقے سے گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ کے اپنی اولاد کے لیے بہترین رشتوں کا انتخاب کر سکیں۔ آپ نے جو یہ بات بتائی کہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ وہ صرف
چادر چار دیواری کے اندر، لیکن وہ لوگ آپ تک کیسے پہنچیں گے؟ ان لوگوں کو آپ کا جو ہے وہ کس طریقے سے اویئرنیس ملے گی کہ سر جو مشتاق ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ تو ٹرسٹ آپ پہ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو کیا ٹرسٹ دیا کہ یہ فیملی اچھی، آپ اس کے ساتھ اپنی جو ہے نا وہ ہیلو ہائی کر لیں؟ دیکھیں، ایک جو ہے نا وہ فیملی کسی جگہ سے انہوں نے میرا نمبر لیا، کسی واٹس ایپ سے، کسی فیس بک سے، تو وہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ کرتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے، تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا میرا واٹس ایپ گروپ، یہ میرا گروپ جوائن کر لیں، اس میں بیٹیوں کے بھی رشتے ہوتے ہیں، بیٹیوں کے بھی رشتے ہوتے ہیں، تو ایک فارم کی شکل میں جو ہے نا وہ لوگ ہمیں اپنا رشتہ فارم بھیج دیتے ہیں، تو ہر ایک نے جو ہے نا وہ نیچے فون نمبر لکھا ہوتا ہے، تو اس طرح جو ہے نا وہ دونوں فیملیز ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتی ہیں، تو فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے میرا پیغام جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچتا ہے، اور اس کے لیے میں مسلسل کوشش میں رہتا ہوں۔ کوئی یار دوست ہیں، ان کو ساتھی ہیں، ان کے ذریعے میں کہتا ہوں کہ میرا پیغام جو ہے نا ان والدین تک پہنچا دے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں۔ آپ کی اپنی ویریفیکیشن اس فیملی کی کچھ ہوتی ہے یا کہ آپ دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں؟ اس کے اندر جو آپ کا رول ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں، میں نے جو پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے، بیٹی والا بھی اور بیٹے والا بھی مجھے رشتہ فارم جو ہے نا وہ پر کر کے فل کر کے بھیج دیتے ہیں، پھر اس رشتہ فارم کو میں اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیتا ہوں، پھر جتنے بھی ہمارے گروپ میں ممبر ہوتے ہیں وہ سارے لوگ اس رشتہ فارم کو دیکھتے ہیں، اس میں مختلف برادریوں کے جو ہے نا وہ رشتے آتے ہیں، جیسے جٹ ہیں، سلیری ہیں، مغل ہیں، ہر فیملی کے جو ہے نا وہ رشتے آتے ہیں، تو پھر میرا کردار جو ہے نا وہ اس میں بالکل کچھ نہیں ہوتا۔ دونوں فیملی جو ہے نا وہ نیچے نمبر لکھے ہوتے ہیں، دونوں فیملیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ڈائریکٹ رابطہ کرتی ہیں، وہ دونوں فیملیز ایک دوسرے کے بارے میں خود انویسٹیگیشن کرتی ہیں، وہ اپنے قریب سے جو ہے نا وہ ان کی معلومات لیتے ہیں، اگر دونوں فریق کو مطمئن ہو جاتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے رشتہ اچھا ہے، تو کسی تیسرے بندے کا نہ میرا بیچ میں کوئی رول ہوتا ہے، نہ میں انویسٹیگیشن کرتا ہوں، نہ میں کسی کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ رشتہ کر لیں، یہ رشتہ کر لیں۔ ہاں، لوگوں کی مرضی ہو تو وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو میرا جو ہے نا وہ بیچ میں یا کسی تیسرے بندے کو، یعنی آپ کا جو ہے نا وہ ملانا جو ہے نا وہ مقصد ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ نے دو فیملیوں کو ایک دوسرے کا نمبر دیا، اپنے گروپ میں ایڈ کیا، ان کا رشتہ ہو گیا، یا اللہ نہ کرے بعد میں کوئی نچاکی ہوئی یا کوئی پرابلم، تو انہوں نے آپ کو دوبارہ جو ہے نا وہ کال کی ہو، دوبارہ آن کال لیا ہو کہ آپ نے یہ ہمیں نمبر دیا تھا، یا کچھ ایسے مسائل کا سامنا کرا؟ دیکھیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں بیچ میں نہ کسی کی گارنٹی دیتا ہوں، نہ میں کسی کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بیٹی والے ٹھیک ہیں، یہ بیٹے والے ٹھیک ہیں۔ لوگ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ رشتہ دیکھتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، میرا اس میں جو ہے نا وہ کوئی کردار نہیں ہوتا، نہ میں جو ہے نا وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ دونوں فیملیز دیکھتی ہیں، اگر ان کو پسند آتا تو پھر جو ہے نا وہ رشتہ فائنل۔ اچھا، آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ میں جو ہے نا وہ رشتہ فارم جو ہے وہ ان کا فل کر کے ان کو جو ہے نا وہ گروپ کے اندر شیئر کر دیتا ہوں، لوگ خود جو ہے نا وہ رابطہ کر لیتے ہیں، تو وہ جو رشتہ فارم آپ فل کرواتے ہیں، وہ رشتہ فارم فل کرنے کی کتنی فیس ہوتی ہے آپ کی؟ دیکھیں، یہ میں کام جو ہے نا فیس بھی لینا اور مخلوق خدا کی خدمت سمجھ کر رہا ہوں۔ کسی جگہ سے جو ہے نا وہ کسی بندے کو، کسی فیمیل کو جو ہے نا وہ میرا نمبر ملتا ہے، تو وہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا، آپ کون سے شہر سے ہیں، یا آپ کا ایڈریس جو ہے نا وہ کدھر کا ہے، تو پھر میں ان کو ایک فارم بھیج دیتا ہوں، رشتہ فارم وہ پر کر کے جو ہے نا وہ مجھے بھیج دیتے ہیں، پھر ان کو جو ہے نا میں اپنا ممبر بنا لیتا ہوں، اور اس کی جو ہے نا وہ بالکل شروع سے لے کے آخر تک، یعنی رشتہ کروانے کے لیے یہ رشتہ فارم جو ہے نا اس کی فیس میں شروع سے لے کے آخر تک بالکل جو ہے نا ایک پائی پیسہ بھی جو ہے نا وہ میں لوگوں سے فری آف کاسٹ اور فیس بلا جو ہے وہ آپ یہ کام کریں؟ ٹوٹلی جو ہے نا ہمارا گروپ فیس بھی لینا اور مخلوق خدا کی خدمت سمجھ کر جو ہے نا وہ میں کرتا ہوں۔ اچھا، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کی ٹیم کے اندر کتنے لوگ جو ہیں وہ ایڈ ہیں، یا آپ کے جو ممبر ہیں، اور کہاں کہاں سے جو ہے نا وہ لوگ ایڈ ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں ایڈمن، بطور ایڈمن ہوں، بلکہ میں نے اس گروپ کو جو ہے نا وہ تخلیق کیا تھا، میں نے بنایا تھا، اور میں نے یہ سوچا کہ جو رشتوں کے لیے پریشان والدین ہیں ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بناؤں یہاں پہ وہ باعزت طریقے سے اپنی اولاد کے لیے رشتوں کا انتخاب کر سکیں۔ تو ہمارے گروپ میں پورے پنجاب سے زیادہ جو ہے نا وہ اکثریت ضلع سیالکوٹ، ڈسکا، گجرانوالہ اور لاہور، پنڈی، اسلام آباد سے یا دوسرے شہروں سے بھی، یعنی پورے پنجاب سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور میرے ساتھ اور بھی ایڈمنز کی ٹیم ایک کام کر رہی ہے جو ماشاءاللہ بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور ماسٹرز، ایم فل جو ہے نا وہ اس طرح کی ڈگری رکھتے ہیں، اور ان میں ایک ہمارے دوست ہیں خالد غلام عباس سرانجہ صاحب، وہ گجرات سے ہیں، وہ ہمارے ایک بڑے سوشل ورکر ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک بڑا اچھا جو ہے
काम कर रहे हैं, यानी हमारी एक टीम है और टीम के साथ जो है ना हम लोगों की और सारी टीम जो है वो एज ए वॉलंटियर काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, जो है ना वो हमारी टीम का कोई भी जो है ना एडमन वो किसी से 1 रुपया भी जो है ना वो फीस नहीं। अच्छा, कभी बाज़ ग्रुप जो है ना वो ऐसा काम कर रहे हैं जो रिश्ता करवाने वाले होते हैं, बाज़ दफ़ा हमने देखा बल्कि कई हमारे दोस्त हैं उनका उनके साथ वास्ता भी पड़ा, वो कहते हैं यार ये नंबर है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्म है, ये आप ले लें, खुद रब्ता कर लें, हमारा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन इस फॉर्म का इस नंबर का 500 या 5000 या 1000 रुपये आप हमें दे दें, बकाया आप जाने आपका काम जाने। देखिए हमारे ग्रुप में इस तरह का कोई नहीं है। हमारे ग्रुप में 3 दिन रिश्ते आते हैं, एक सोमवार को आते हैं, एक जुमेरात को और एक हफ्ता को। और आपने दिन मखसूस रखे हुए हैं, दिन सोमवार और जुमेरात? 3 दिन जो है ना वो मखसूस रखे हुए हैं। इस तरह जो है ना वो मुझे भी मौका मिल जाता थोड़ा सा रेस्ट करने का, बल्कि मैं रेस्ट तो नहीं मिलती लोगों के साथ जो है ना वो मैं किसी न किसी शक्ल में राब्ते में रहता हूँ। तो 3 दिन जो है वो हमारे ग्रुप में रिश्ते शेयर होते हैं, सोमवार जुमेरात और हफ्ता, और तीनों दिनों में जो है ना वो तकरीबन 300 बल्कि 300-400 इतने रिश्ते जो है ना वो हमारे ग्रुप में आते हैं। और वो रिश्ते जो है ना वो एक फैक्ट्री वर्कर से लेके PH डॉक्टर इंजीनियर, वो इस तरह के रिश्ते जो है ना वो 2 साल से लेके अब तक आपके अंदाजे के मुताबिक अब तक कितने लोग जो हैं वो आपकी वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर जो है वो शामिल हो चुके हैं? देखिए बाज़ औक़ात जब लोगों का रिश्ता हो जाता है तो वो मुझे इतला दे देते हैं कि मुश्ताक साहब हमारा रिश्ता हो गया, वो कुछ इस तरह के अल्फाज जो है ना वो मुझे भेज देते हैं। तो इस तरह मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, मुझे जो है ना वो मुझे काम करने की जो है ना वो लगन मज़ीद जो है ना वो पैदा होती है। तो बस इस तरह करके जो है ना वो लोग मुझे बता देते हैं, तो मुझे जो है ना वो चले थोड़ा बहुत तसल्ली हो जाती है कि चले मेरी वजह से जी अभी कोई फिगर यानी आपके ज़हन में नहीं है। चलो खैर, अच्छा ये बताइएगा कि इस काम को करते हुए बंधन जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके जो मेंबर हैं, उसकी जो टीम है, उनको रिश्ता करवाने में या रिश्ता करवाने के बाद अब तक किन मुश्किलात का सामना? देखिए जो हमारे ग्रुप में मसाइल हैं, फ़र्ज़ करें एक बंदा, वो मुझे नहीं पता कि वो डस्का का है गुजरांवाला का, उसने मुझे एक मैसेज किया कि सर मैं आपके ग्रुप में ऐड होना चाहता हूँ। अभी ये भी नहीं पता कि मुझे वो फ़ीमेल है या मेल है। तो कुछ गैर संजीदा लोग कह लें या आवारा ज़हनियत के कह लें या मनफी सोच रखने वाले जब वो हमारे ग्रुप में शामिल होते हैं तो फिर ख़ासकर वो ख़वातीन के लिए थोड़ा सा जो है ना वो मसाइल पैदा करते हैं। फ़र्ज़ करें किसी को रात के मैसेज कर दिया या कोई इस तरह करके जो है ना वो कर दिया, तो ये लोग जो है ना वो हमारे लिए जो है ना वो परेशानी का बायस जो है ना बनते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि एक बहुत नाजुक और बहुत अहम काम जो है उसकी ज़िम्मेदारी आपने अपने ज़िम्मे ली हुई है, तो आप इस मौका पर वालिदैन के नाम और बच्चों के नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ये मेरा सभी लोगों के लिए पैगाम है जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं। तो जो रिश्तों के लिए परेशान वालिदैन हैं, ख़ासकर बेटियों वाले, तो मेरा उनको पैगाम है, ये स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, मुझे अपना नाम और एड्रेस लेके मैसेज करें, मैं आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लूँगा। तो मेरे ग्रुप में जो है ना वो आपको बिल्कुल किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होगी और ना कोई आपको जो है ना वो शुरू से लेकर आखिर तक कोई रिश्ते करवाने के लिए जो है ना वो पैसा देना पड़ेगा। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आएँ मेरा ग्रुप ज्वाइन करें जो रिश्तों के लिए परेशान वालिदैन हैं। और ये सभी लोगों के लिए मेरा पैगाम है, ख़ासकर वालिदैन के लिए, कि बेटी हो या बेटा वक्त पे जो है ना वो उनकी शादी करें ताकि वो शादी के बंधन में बंध कर जो है ना वो एक पाकीज़ा और मुक़द्दस ज़िंदगी जो है ना वो बसर कर सकें। और नौजवान जो है ना वो भी अपने वालिदैन को मोटिवेट करें कि हमारी जो है ना वो वक्त पे शादी करें, बजाय जो है ना वो हम गुनाहों की दलदल में फंसें। या हमारी आज जो नौजवान नस्ल है, तो मैं समझता हूँ अगर वक्त पे शादी हो जाए तो हमारे नौजवान नस्ल जो है वो बहुत से गुनाहों से बच सकती है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे मोहतरम मुश्ताक अहमद सलहरिया, जो एक गवर्नमेंट टीचर हाई स्कूल के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन एज ए वॉलंटियर, एज ए एक बहसीयत मुसलमान, बल्कि बहसीयत मुसलमान होने के साथ साथ बहसीयत इंसान, वो इंसानों की रहनुमाई में, इंसानों की जो है वो रहबरी के अंदर अपना अहम रोल जो है वो पे कर रहे हैं। और उस हदीस की बुनियाद पर जो उन्होंने लास्ट अल्फाज कहे हैं कि बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को बेरहरवी का शिकार बनाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, इज़ा ख़तब इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मुखातिब होता है कि जिसका इखलाक भी अच्छा है, जिसका दीन भी अच्छा है, तो आप
فوری طور پر اس انسان کے ساتھ اپنی بچی کا رشتہ طے کر دیں. اگر بچی آپ کی ایسی ہے تو بچہ اگر آپ کو ایسا مخاطب کرتا ہے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کا نکاح کر دیں. اس سے قبل ترضون دینہ، کہ جب اس کے دین کو تم پسند کرتے ہو، فزوجوا، اس کا نکاح کر دو. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر آپ ایسا نہیں کرو گے، اچھے گھرانوں کو جو ہے وہ پس پش ڈال دو گے، نظر انداز کر دو گے، اگنور کر دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ زمین کے اندر فتنہ فساد برپا ہوگا، جو آج خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، جو آج بہت سارے پیپر ان کی زینت روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھرانوں کی خبریں اس کے اندر لگی ہوتی ہیں. ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں جو دین نے، اسلام نے، جو ہماری تاریخ نے، جو ہمارے سلف صالحین نے، جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں اس پر یقیناً عمل درآمد کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کو، اپنے گھرانوں کو اس بندھن کے اندر باندھنا ہوگا. اور اس بندھن میں باندھنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ آج جو ہماری سکرین پر ہمارے جو آج معزز مہمان بیٹھے ہیں، جو انہوں نے آج آپ کو اویئرنیس دی ہے، اس بندھن کے اندر آپ بھی اپنے آپ کو باندھ لیجئے اور واٹس ایپ کا جو ہے وہ حصہ بن جائیے. ان کے نمبرز پر جو ہماری سکرین پر چل رہے ہیں ان کے اندر ڈائریکٹ رابطہ کیجئے اور ڈائریکٹ انفارمیشن لے کے بغیر کسی جو ہے وہ دھوکے سے، فراڈ سے اور بغیر کسی لین اور دین کے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کا مستقبل سنواریے. دیکھتے رہیے ہمارے آج کے جتنے بھی پروگرامز ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات انشاءاللہ آپ تک جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے جو ہے وہ اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے. اللہ حافظ.